دیکھیں جو جانور ہوتے ہیں نا، وہ کبھی اپنے وجود پر غور نہیں کرتے کہ ہمارا وجود کیوں ہے اس دنیا میں، ہم کس لیے آئے، ہم کیوں آئے اس دنیا میں۔ لیکن تھوڑا یا زیادہ انسان اپنے بارے میں سوچتا ضرور ہے، اپنے وجود کے اوپر غور کرتا ہے، خود کلامی کرتا ہے، اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ میرا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا، میں کیوں آیا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ اپنے ماضی کو یاد رکھتا ہے، جس حال میں جی رہا ہوتا ہے اس بارے میں غور کرتا ہے، اور پھر جو آنے والا وقت ہے مستقبل، اس کے بارے میں وہ منصوبے ترتیب دیتا ہے۔ یہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو اپنے وجود کے بارے میں غور و فکر کرتی ہے، اور یہ وجود، یہ زندگی، اور اس وجود اور زندگی کے بارے میں سوچنا، اس کو نظریہ حیات کہا جاتا ہے۔ جدید فرنگی زبان میں یوں سمجھیں، اس کو آئیڈیالوجی بولتے ہیں کہ اس زندگی کا نظریہ کیا ہے، اس زندگی کا تصور کیا ہے۔ صدیوں سے ہمارے ہاں اس کے متعلق دو علم پڑھائے جا رہے ہیں، ایک ہے فلسفہ اور دوسرا ہے سائنس۔ فلسفہ تو بہت پہلے کا ہے، بڑا قدیم علم ہے یہ۔ اس فلسفے نے بھی زندگی کے مسائل کی گرہ نہیں کھولی، جتنی گرہ اس نے باندھی ہے نا اتنی کھولی نہیں، اور اس کی جو انتہا ہے، اس کا جو رزلٹ اور نتیجہ ہے، وہ سوائے بے یقینی اور شک کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی جو مباحث ہیں، اس کی جو ابحاث ہیں، اس کی جو باتیں ہیں، اس سے یقین حاصل نہیں ہوتا۔ فلسفے کے بعد جو دوسرا علم ہے جسے سائنس کہتے ہیں، تو سائنس کا اپنا اعتراف ہے کہ یہ جزوی علم ہے، کوئی کلی علم نہیں ہے۔ یہ جزیات کو تو سمجھا سکتا ہے لیکن یہ کلیات کو نہیں سمجھا سکتا۔ یعنی یوں سمجھیں کہ یہ علم اپنے ناقص ہونے کا، اپنے ادھورے ہونے کا خود معترف ہے، اس کا یہ میدان نہیں ہے۔ ایک چیز رہ جاتی ہے جس سے زندگی کا تصور سمجھایا جا سکتا ہے، اسے مذہب کہا جاتا ہے۔ اور ٹھیک ہے، اس وقت 4000 سے زائد تقریباً مذاہب بھی موجود ہیں، تھوڑے یا زیادہ ان کے پیروکار بھی موجود ہیں، لیکن جتنا بھی آپ مذاہب کا مطالعہ کر لیں، آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے اندر تحریف بہت ہے، تبدیلیاں بہت نمودار ہو چکی ہیں۔ تورات کو دیکھیں، انجیل کو دیکھیں، کسی گروہ کا کوئی دعویٰ ہے کہ ہماری والی تورات ٹھیک ہے، کسی گروہ کا کوئی دعویٰ ہے کہ ہماری والی تورات ٹھیک ہے۔ انجیل کے مختلف نسخے جو ہیں وہ انہوں نے لے رکھے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ جی ہماری والی انجیل اصل ہے، کوئی کہتا ہے جی ہماری والی انجیل اصل ہے۔ مختصر عرض کروں کہ روئے زمین کے اوپر ایک واحد مذہب جو کامل، مکمل اور جامع مذہب ہے، اور جس کی تعلیمات میں یکسانیت ہے، جو شک اور شبہ سے بالاتر مذہب ہے، جس میں یقین ہی یقین ہے، اور صحیح معنوں میں جو زندگی کا تصور سمجھاتا ہے، زندگی کی حقیقت کو منکشف کر دیتا ہے، وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام واحد وہ مذہب ہے کہ زندگی جتنی مرضی ہے کروٹ لے لے، دنیا اپنے اندر جتنی مرضی ہے جدت پیدا کر لے، تاریخ جیسے چاہے پلٹ جائے، لیکن ہر دور میں اگر زندگی کے تقاضوں کو کوئی پورا کرتا ہے یا سمجھاتا ہے اور کامیابی کا صحیح تصور عطا فرماتا ہے تو وہ دین اسلام۔ تو آئیڈیالوجی جو ہے، نظریہ حیات جو ہے کہ اس زندگی کی حقیقت کیا ہے، اس زندگی کا صحیح تصور کیا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو پھر ہمیں اسلامی تعلیمات کو سمجھنا ہوگا، اور پھر اسے سمجھ کر اگر کامیاب ہونا ہے تو پھر اسلامی تعلیمات پر ایمان لانا ہوگا۔ بڑے بڑے نامور محققین بھلے وہ غیر مسلم تھے،
عالمی سطح کے انٹرنیشنل سطح کے نامور محققین اس چیز کو انہوں نے اقرار کیا ہے کہ ہومو اسپین از ہومو ریلیجیس. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مذہب ہے انسان کے اندر، یہ اس کا کوئی بعد کا فیصلہ نہیں ہے، یہ ابتدائی سوچ ہے جو اس کی فطرت کے اندر راسخ ہے. مذہب کی طرف میلان، مذہب کی پیروکاری، مذہب کی طرف رجحان، مذہب کے ساتھ لگن لگاؤ، یہ اس کی طبیعت، نیچر اور اس کی فطرت کا حصہ ہے. یہ بات یوں سمجھیں، اپنوں نے نہیں بیگانوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے. کنسپٹ آف ٹریو گاڈ، ارلیسٹ کنسپٹ، سب سے پہلا تصور جو انسان کے دماغ کے اندر گھوما، انسان کے دماغ نے سب سے پہلے جس چیز کو سوچنا چاہا اور اس کے دماغ کے اندر سب سے پہلے جو حقیقت راسخ ہو گئی، یہ کہا گیا کہ سب سے پہلا جو تصور ہے وہ ایک سچے خدا کا تصور ہے جو انسان کے دماغ کے اندر آیا. ابھی اس سے یوں سمجھیں، ہٹ کر بحث ہو رہی ہے کہ اسلام کب آیا، لوگوں نے کب قبول کیا، یہ انسان کی پیدائش کی بحث ہو رہی ہے کہ یہ بات انسان کی پیدائش ہی میں شامل ہے کہ جب اس نے سوچنا شروع کیا تو اس نے سب سے پہلے ایک سچے خدا کے بارے میں سوچنا شروع کیا. اور خدا کی سچائی کا اگر صحیح تصور سمجھ آ سکتا ہے تو وہ دین اسلام کی تعلیمات سے سمجھ آ سکتا ہے، جس نے صحیح معنوں میں خدا کا صحیح تصور ماننے والوں کو سمجھایا ہے. اس لیے اگر ہم زندگی کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ زندگی کیا ہے، انسانی حیات کا صحیح تصور کیا ہے، تو پھر ہمیں اسلامی تعلیمات کی طرف آنا ہوگا، کیونکہ ان تعلیمات کے اندر امید ہی امید ہے، مایوسی نہیں ہے. جو تصور زندگی کا ہمیں ہمارا دین عطا فرماتا ہے نا، اس میں مایوسی نہیں ہے، اس میں امید ہے. اور کہنے کو جیسے ہم کہتے ہیں کہ امید پہ دنیا قائم ہے، آپ ذرا اس جملے کی گہرائی میں جائیں. یہ کوئی طنزیہ یا کوئی مذاق والے موقع محل کی اندر یہ بولے جانے والا جملہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ جہاں امید نہیں ہے وہاں تو زندگی نہیں ہے. ہم جو 4 قدم اٹھا جاتے ہیں، مشکلات کا سامنا کر جاتے ہیں، تو کس لیے کر جاتے ہیں؟ ایک امید کی وجہ سے کر جاتے ہیں. خدا کے حفظ و امان، یہ جو لوگ خودکشی کرتے ہیں، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ اگر ان کے دلوں میں امید باقی ہوتی تو کبھی بھی وہ یہ حرام فعل نہ کرتے. یہ خودکشی کرتا ہی وہی شخص ہے جس کے دل سے امید ختم ہو چکی ہوتی ہے، مایوسی اسے چاروں طرف سے لپیٹ چکی ہوتی ہے، تب وہ اتنا بڑا جرم کر جاتا ہے کہ اپنے آپ کو مار دیتا ہے. لیکن دین اسلام نے اس زندگی کو سب سے بہترین جو سبق سکھایا ہے نا ہماری زندگی کو، وہ امید کا سبق سکھایا ہے. اور اللہ کی بارگاہ کے اندر امید کی اور پھر اس کی رحمت سے امید کی بہت بڑی فضیلت بتائی گئی. اور صرف تسلی نہیں دی گئی، صرف جھانسے میں نہیں رکھا گیا، اس امید کے دونوں جہاں کے اندر فوائد بتائے گئے، برکتیں بتائی گئی. بلکہ ایک مقام پر تو مسلم اور غیر مسلم کی فکر کے اندر سب سے بڑا فرق ہی امید کا رکھا گیا ہے. اتنی بڑی بات ہے، آپ سوچیں. قرآن مجید کی 4 سورہ، سورہ نساء آیت نمبر 104 کے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. قوم مسلم سے، قوم مومن سے خطاب کیا اللہ پاک نے اور فرمایا اے مجھے ماننے والے میرے بندو، جو مجھ سے تم امید رکھتے ہو وہ کافر مجھ سے امید نہیں رکھتے. اللہ علم والا اور حکمت والا ہے، تو یہ ایک بڑی واضح حد بندی کر دی گئی کہ مسلم اور غیر مسلم کی سوچ میں ایک بہت بڑا فرق امید کا ہے. کہ مسلم جو ہے وہ اپنے رب کی رحمت کا ہمیشہ امیدوار ہے، اس کی امید کا رشتہ، اس کی امید کا تاگا کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے، کمزور نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اللہ پاک نے ایک اور مقام کے اوپر پیغمبر کی زبان سے
پھر ایک واضح طور پر اسی طرح فرق بیان کیا قرآن مجید کی 12ویں سورت سورہ یوسف آیت نمبر 87 کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان سے لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو۔ رحمت الہیہ سے مایوس ہونا کافروں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے، ایمان والوں کا کام نہیں۔ آپ مجھے بات بتائیں، بچپن سے بچھڑا بیٹا کچھ سال چند سال بھاگ دوڑ انسان کرتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی امید ٹوٹتی چلی جاتی ہے۔ ایسے کئی واقعات برادریوں میں ہوتے ہیں، آپ لوگ اس کے گواہ ہوتے ہیں۔ کئی مثالیں ہوں گی ان کے کہ جی ایک شخص گم ہوا، ہم نے بڑا ڈھونڈا لیکن نہیں ملا، اب تو عمر اتنی ہو چکی ہے، پتہ نہیں وہ حیات سے بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، ایسی باتیں ہیں یا نہیں۔ اور بچپن سے جناب حضرت یوسف علیہ السلام بچھڑے تھے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی امید نہیں ٹوٹی۔ کہتے رہ گئے، بچے کہتے رہ گئے کہ بھیڑیا کھا گیا۔ ہر وقت اس یاد میں پھر بچے کہتے کہ اب بس ہی کر دیں، اب تو آنکھیں سفید ہو گئی۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا جواب لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آگے جواب دیتے نہیں، رب کی رحمت سے جو امید ہے نا، وہ مدت نہیں دیکھتی، وہ عرصہ نہیں دیکھتی، وہ زمانہ نہیں دیکھتی، وہ ماہ و سال نہیں دیکھتی۔ میری امید اپنے رب سے قائم ہے، میرا رب مجھے میرے بیٹے یوسف سے ملائے گا۔ تو سبحان اللہ، کیسے ملایا؟ مصر کا حاکم بنا کر ملا دیا۔ سورہ یوسف کے اندر بہت چھپے ہوئے سبق ہیں، ایک بہت بڑا سبق امید کا سبق ہے۔ ہمیں شوق ہوتا ہے قصے سننے کا، ہم فرمائش کرتے ہیں کہ یوسف کا قصہ سنایا جائے۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، اللہ پاک فرماتا ہے یہ جو قصہ ہے میرے یوسف کا، یہ قصہ نہیں ہے، اس میں تو عبرت ہی عبرت ہے عقل والوں کے لیے۔ وہ عبرت ہم بھول جاتے ہیں۔ ایک بڑا سبق ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کا، کہ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو اپنے رب سے امید کس طرح باندھنی چاہیے۔